چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے سے محروم ہیں۔ آج ہماری لیگل ٹیم نے ایک کیس پنڈی ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا، جس میں پٹیشنر ہوں، اور اس میں اور بھی دیگر جو کولیگز ہیں۔ اس میں چونکہ اٹک جیل جو ہے انتظامی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں فال کرتا ہے، اور یہ میٹر وہاں بھی ہم نے ایجیٹیٹ کیا، کیونکہ وہ کیس جو ڈرافٹ ہوا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ قانوناً ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک ہی ایشو پہ دو جورسڈکشن میں اگر کیس ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک عدالت میں بیک وقت جا سکتے ہیں۔ عدالت کی درخواست جو ہے وہ اس طرح ہوا، پہلے جو تبین عدالت کی درخواست تھی وہ تو ڈی پی او کے خلاف تھی، جو انہوں نے ایف آئی آر کی تھی صرف ہمیں روکنے کے لیے تاکہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے چیف جسٹس سے پری اریسٹ آرڈرز حاصل کیے، اور جب میں وہاں دوبارہ گیا تو ڈی پی او نے پھر جو ہے پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے یا اغوا کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس دوسرے آرڈر کی توہین تھی قبل از گرفتاری ضمانت کی۔ ساتھ میں اس دن بھی انہوں نے ہمیں جیل وزٹ نہیں کرنے دیا، تو یہ سیکنڈ کنٹیمپٹ تھی۔ تو اس حوالے سے علیحدہ ایک کنٹیمپٹ پٹیشن جو ہے وہ ڈی پی او اٹک اور سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کے خلاف دائر کی میں نے، اس میں بھی آج سماعت ہونا تھی، لیکن وہ اب چیف جسٹس صاحب کی آمد پہ ان کے سامنے لگے گا۔ رانا ثناء اللہ جیسے پی ایم ایل این کے اور لوگ 14 مئی کو سپریم کورٹ کے الیکشن کرانے کے حکم کا مذاق اڑاتے رہے، اور 14 مئی کو بھی انہوں نے یہ بیان دیے کہ آج تو الیکشن ہونے تھے، گویا وہ منہ چھڑانے والی بات تھی۔ نون کے بہت سارے وزراء نے عدلیہ کی اور بالخصوص سپریم کورٹ کی تضحیق کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ آج اگر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو گارنٹیز مل چکی ہیں، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کی توہین ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی اپیل اس کے بگوڑا ہونے کی وجہ سے خارج کر دی تھی۔ ایسے بیانات پوری عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سیاسی شعبہ باز جو ہیں ان کے پاس جو معاملات پینڈنگ ہیں، ایسے بیانات دے کے عدالتی پروسیس اور عدالت کی انٹیگریٹی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہمیں تو اگر قانون اور رول آف لا ہے تو یہ ہمارا حق ہے، پاکستان کے ان تمام لوگوں کا حق ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی پارٹی جو اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑے۔ لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ سب کچھ اگر چھیننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پارٹی کا نام، پارٹی کا نشان، پھر بھی قانون ہمیں متبادل حقوق ضرور دیتا ہے، اور نشان کے طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی جو بھی نشان عوام کو بتائیں گے وہی نشان جو ہے سرخرو ہوگا، وہی نشان کامیاب ہوگا، وہی علامت جو ہے، وہی سمبل جو ہے اس سے بخشے جو ہیں بڑے ہوں گے۔ بار بار بول کے لوگ کہیں گے کہ کوئی یہ خود ہی ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہ آج بھی میں نے آپ سب کو کہا کہ کوئی اتنی اہم باتیں نہیں ہیں کہ جس پہ میں بات کر سکوں، لیکن چونکہ آپ لوگ مزید تھے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسز پہ آپ کی توسط سے ہم عوام کو بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کا حق ہے جانکاری کا، کہ ان کو علم ہو کہ ان کے لیڈر اور بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کے حوالے سے ان کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے، اور تاکہ ہم ان کو بتائیں۔ لائیو جہاں تک تعلق ہے، یہ لائیو قطعاً اس لائیو سے بہتر نہیں ہے جو پہلے ہم انجوائے کرتے تھے۔ وہ گمنامی کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ ملک میں حالات نارمل ہو جائے۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت زیر زمین گئی ہوئی ہے، وہ آئیں گے، وہ لوگ اپنی جگہ لے لیں گے، اور بہت سارے لیڈرز ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہماری ضرورت نہیں رہے گی۔